نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خوابوں کی تعبیرات کے سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین، دیکھنے والوں میں سے بہت سارے احباب، میری بہنیں ایسے ہوں گی کہ جن کے احباب، رشتہ دار، والدین اس دنیا سے چلے جا چکے ہوں گے اور ان کو وہ وقتاً فوقتاً خواب کے اندر دیکھتی رہتی ہوں گی۔ تو آج بھی اسی سلسلے کے اندر آپ کے سامنے کچھ خوابوں کی صورتیں بیان فرماؤں گا کہ دیکھیں، جب بھی رشتہ دار یا دوست، احباب یا والدین میں سے کوئی چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ فوت ہو جاتے ہیں، ان کا خواب کے اندر کوئی اتفاقاً نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنے والے کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہوتا ہے، وہ تعبیر اس کا پیغام ہوتا ہے۔ اب خواب کے اندر دیکھنے والے کی بہت ساری کیفیات ہوتی ہیں کہ جس کو خواب کے اندر دیکھا ہے، اس کو کس حالت کے اندر دیکھا ہے، اس کو کیسے دیکھا ہے۔ جب اس کی حالت بیان کی جاتی ہے تو اسی کے مطابق اس کی تعبیر بنتی ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ اگر کسی کے والدین میں سے یا رشتہ دار احباب میں سے وہ فوت ہو چکے ہیں اور ان کو بندہ خواب کے اندر روتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ خواب کے اندر کسی کو روتے ہوئے دیکھنا، یا خواب کے اندر کسی کو ہنستے ہوئے دیکھنا، یا خواب کے اندر کسی کو خوبصورت لباس کے اندر، بہت خوبصورت لباس کے اندر اور اسی طرح پاکیزہ حالت کے اندر دیکھنا، یا کسی کو جو ہے بدصورت لباس کے اندر، پراگندہ لباس کے اندر دیکھنا، ان تمام صورتوں کی الگ الگ تعبیرات ہیں۔ سب سے پہلے اگر کوئی بندہ خواب کے اندر اپنے رشتہ دار، وہ جو فوت ہو چکے ہیں اس دنیا سے، ان کو دیکھتا ہے کہ وہ خواب کے اندر بہت زیادہ رو رہا ہے، تو فرماتے ہیں علماء نے اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی ہے کہ اس شخص کو جو ہے قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اب خواب دیکھنے والے کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اس کے لیے ایصال ثواب کرے۔ اب اس کے لیے ایصال ثواب کی کیا صورتیں ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اس کے لیے توبہ، آپ اس کے لیے استغفار کریں، آپ اس کے لیے نوافل پڑھیں، آپ اس کے لیے ذکر اذکار کریں اور اس کا تلاوت کریں اور اس کا ثواب جو ہے اس کو پہنچے۔ دوسری صورت ایصال ثواب کی یہ ہے کہ آپ اس کی جگہ پر کوئی ایسا صدقہ کر دیں جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ مثال کے طور پر مسجد بنوا دیں اس کے لیے، یا اس کے لیے مسجد کہیں پہ بن رہی ہے تو وہاں پہ جو ہے اس کا پیسہ ملا دیں اس کی طرف سے، تو اس کو ثواب پہنچتا رہے گا، یا بچوں کو قرآن مجید لا کر دے دیں، یا کوئی ایسا نیک کام کر دیں جو اس کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ تو یہ اس کے لیے پیغام ہے اس کے رشتہ دار کے لیے، تاکہ وہ اس پر عمل کر کے اس کو ثواب پہنچائے اور اس کے عذاب میں تخفیف ہو۔ یہ خواب کی تعبیر ہو گئی۔ ناظرین، اسی طرح دوسرا خواب، اگر کوئی بندہ خواب کے اندر کسی کو ہنستے ہوئے دیکھتا ہے اور پاکیزہ اور خوبصورت لباس کے اندر دیکھتا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر خصوصی رحمت والا معاملہ فرمایا ہے، اور خصوصی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے مغفرت فرمائی ہے۔ تو یہ اس کے لیے پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو خاتمہ ہے ایمان پر فرمایا، ایمان پر فرمانے کے ساتھ ساتھ اس کا قبر کے اندر معاملہ بھی اللہ تعالیٰ نے اچھا کیا، اچھا سلوک ہوا، اس لیے کہ اس نے دنیا کے اندر نیک اعمال کیے۔ تو اب خواب دیکھنے والے کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر آپ بھی اسی طرح زندگی گزاریں گے، نیک اعمال کریں گے اور اسی طرح ذکر و اذکار کریں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھی یہ معاملہ فرمائیں گے کہ مرنے کے بعد بھی آپ ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے لوگوں کو دکھیں گے۔ تو اس لیے جو ہے اس کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کو ایسا بنائے کہ جیسا اس نے بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا تھا، اور ساتھ ساتھ شکرانے کے طور پر جو بھی اس کے پیچھے جو ہے نوافل اور صدقہ کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور اسی طرح تیسری، اگر خواب کے اندر کسی کو دیکھتا ہے کہ اس نے گندا لباس پہنا ہوا ہے، پراگندہ لباس ہے، گندے لباس کے اندر دیکھتا ہے، بدصورت شکل کے اندر دیکھتا ہے، اس کی تعبیر بھی یہی ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہے کہ اس کے ساتھ بھی قبر میں معاملہ اچھا نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے کے جتنے بھی احباب، رشتہ دار، والدین، بہنوں میں سے جو فوت ہو چکی ہیں،
یا فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کی منزلوں کو، آگے والی منزلوں کو آسان فرمائے۔ اور ضرور جو ہے آپ ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ صدقہ کیا کریں۔ اور یہ اگر کسی کے والدین فوت ہو چکے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ان کے لیے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے وہ ضرور ایصال ثواب کے لیے صدقہ کریں اور تلاوت کریں، نوافل ادا کریں، اس لیے کہ اب ان کے لیے ہماری خدمت یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو یہی خدمت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوتا کہ دنیا کے اندر انہوں نے ہماری خدمت کی، اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس صورت کے اندر ان کی خدمت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر والسلام۔